ڈاکٹر اقبال قادیانی کے مذہب کے پیروکار جو مولوی ہیں وہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر اقبال کو دلی طور پہ تو وہ جانتے ہیں کہ آغا وسیم نے بالکل اور بالکل شرعی طور کے اوپر ڈاکٹر اقبال کو قادیانی اسلام مخالف مرتد دین وہ ثابت کر چکا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ان کی روزی روٹی جو ہے وہ قادیانیوں کے مال کے اوپر ہوتی ہے، اور قادیانیوں کی منشا یہی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو غیر قادیانی کے طور پر ہی متعارف لوگوں کے سامنے کروایا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ حقیقت عام ہو گئی کہ ڈاکٹر اقبال مسلمان نہیں تھا، قادیانی تھا، تو اس کا وہ جو درجہ ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے قومی ہیرو کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جتنا بھی کچھ جو بھی دلائل میں نے دیے ہیں، وہ کیونکہ اس کی وہ شرعی طور پہ کاٹ نہیں کر سکے، تو انہوں نے فرار کا راستہ یہ بنایا، کہتے ہیں کہ جی یہ جو سورس ہے قادیانیوں کی بکس ہیں، اور قادیانیوں کی کتاب کیونکہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، حالانکہ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ کافر کا کوئی بھی الزام ہوگا کسی مسلمان کے اوپر، تو اس کا جو ہے جھوٹ کو ایکسپوز کر کے اس الزام کو کاٹ کے اصل حقیقت کیا ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب وہ اب کیونکہ میں نے چاند ایک جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی شخصیت کی اصلیت جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اپنے تحریر سے اندازہ لگا سکتے ہیں، تو اسی لیے وہ اگرچہ یہ میں نے آج سے 8 7 8 سال پہلے بھی اس کے یہ کیا بولتے ہیں لیٹر جو تھے وہ میں نے اپنے فیس بک وغیرہ میں لگائے تھے، لیکن وہ فیس بک میرا کیا بولتے ہیں بلاک کروا دیا تھا خادم قادیان کے کتوں نے۔ خیر تو وہ پھر میں نے ان کے خطوط دکھائے لگائے، اور اب یعنی وہ اس کے خطوط جو ہیں وہ اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں یہ تک ثبوت میں نے دے دیے، اور دین فروش مولوی قادیانی کتے مولوی کیا کہنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو قادیانیوں نے جیل سازی کی ہوئی ہے کہ جو خطوط کی کتب ہیں اس کو انہوں نے ٹیمپر کر کے تو خود ہی خط لکھ کے تو کتابوں میں درج کر دیے ہیں۔ صرف ایک خط جینون ہے جو اس نے ایک بزرگ جو ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا، وہ بھی ایک سرسری سائڈ خط ہے کہ اس میں کوئی ایسی، لیکن بہرحال اس کے علاوہ سارے خط کہتے ہیں کہ جناب یہ قادیانیوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یار یہ اتنی آپ بکواس کر رہے ہو، چلو پھر آؤ کیس کرو عدالت میں جا کے، کہو کہ جی ڈاکٹر اقبال کے جو یہ سارے خطوط ہیں یہ قادیانیوں نے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کو جو ہے اوریجنل نہیں مانتے، اور یہ اور وہ، تو مطلب اس کے خاندان کے لوگوں نے نہیں اعتراض کیا، جو خطوط کی کتابیں ہیں جن لوگوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے اقبال کے اوپر انہوں نے نہیں کہا، تاریخ کے مورخین نے نہیں، لیکن مولوی آج کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ یہ قادیانیوں نے، تو وہ لگائیں، بتائیں کہ یہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے یا آپ اپنے قیاس کی بنیاد کے اوپر یہ بات کریں۔ خیر وہ جواب نہ دار ہے، تو یہ ان کی بے غیرتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے ضلالت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ڈاکٹر اقبال کی نجی زندگی میں جو ہے وہ بہت اس کے زیادہ تر کانٹیکٹ جو ہیں جو وہ قادیانی افراد کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لیٹر لکھنا، ایک کورسپونڈنٹ وغیرہ وہ انہی کے ساتھ کرتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں، میں آپ جس سے بہت زیادہ امپریس تھا، جس کو اپنا پیر و مرشد مانا ہوا تھا، اس نے اکبر الہ آبادی ایک شاعر کے نام پر، بڑا مشہور شاعر تھا وہ، جاج وغیرہ بھی تھا اور انگریزوں کا ایک کتا تھا اور قادیانی تھا، اور اس کا جو ہے وہ قادیانی ہونے کا میں نے بہت عرصہ پہلے بھی لگایا تھا، پھر میں لگا رہا ہوں۔ یہ جناب اکتوبر 28 اکتوبر 1916 کا الفضل کا حوالہ ہے، جس میں وہ اس کی بیعت کا حوالہ ہے کہ اس نے کیسے بیعت کی قادیانیت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ 1916 کا
خط ہے، اور جبکہ وہ مردار ہوا تھا اکبر الہ آبادی 1921 میں، یہ 5 سال کا، یعنی اس کی زندگی میں انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے قادیانیوں نے کہ یہ قادیانی کنورٹ ہوا تھا۔ یہ تراشا 28 اکتوبر 1916 کا ہے۔ جج اکبر اکبر حسین صاحب تخلص اکبر الہ آبادی جو شاعر اور لکھنؤ کے اسٹیشن پر مل کر عاجز کے چھوٹے بھائی مرزا حسام الدین احمد سے یوں فرمانے لگے کہ اگر آج مرزا قادیانی سور زندہ ہوتا تو میں اس کو قبول کرتا، مگر خدا کی قسم ہے میں مرزا یعنی ان کو مانتا ہوں اور یہی میری قادیانی بایت ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے احمدیوں سے بہت محبت ہے اور سب نمازی ہیں اور اچھے مسلمان وغیرہ، اور پھر اس نے جو ہے طنز کیا کہ جی وہ شیعہ جو ہیں اور سنی دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، سنی کی جو ہے وہ سن بن کے ہو گئے ہیں اور بے حس ہو چکے ہوئے ہیں، اور شیعہ کا نصف شی، انگریزی میں عورت کو کہتے ہیں شی، یعنی وہ یہاں مذاق کر رہا ہے۔ اس طرح کی اس نے اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ وہ جناب ان کی مرضیوں کی حمایت میں، کہ وہ حتیٰ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا مکان وغیرہ سب چھوڑ کے الہ آباد اور میں جو ہے وہ قادیان جا بسوں، اور پھر کہا کہ مرزا کی ساری جو تحریریں ہیں مجھے اس پر یقین ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور مہدی کا کوئی وجود نہیں وغیرہ۔ تو یہ ایک جو ہے اس کی بایت کا حوالہ ہے، اور یہ جناب علی ڈاکٹر اقبال کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ میں نے کم از کم 4-5 درجن خطوط وہ دیکھے ہوئے ہیں جس میں ڈاکٹر اقبال اس کھلے مرزئی کی، اعلانیہ مرزئی کو اپنا پیر و مرشد مان رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے آپ کئی خطوط میں اس نے کہا کہ آپ اسلام کی صحیح جو ہے نمائندگی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا اسلام کیا تھا، وہ قادیانیت تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ کوئی ایسا اتفاق نہیں ہے کہ ڈاکٹر اقبال کے سارے لوگ جو اس کے رابطے میں تھے، جن سے خط و کتابت کرتا تھا، ان کی بہت بھاری اکثریت جو ہے وہ کٹر قادیانیوں کی، کھلے قادیانیوں کی تھی، جس میں کیا نام ہے خلیفہ شجاع الدین، اور وہ جس نے لندن کی قادیانی عبادت گاہ کا افتتاح کیا تھا، جس کا بیٹا بھی پھر پاکستان کا فورن منسٹر بنا تھا، تو یہ شیخ عبد القادر۔ تو یہ ہر ایک چیز جو ہے، جتنی یہ انٹریکشن نزدیکی ڈاکٹر اقبال کی لوگوں کو تو نہیں پتا کہ یہ لوگ مرزئی تھے، یہ تو مجھے پتا ہے، اور پھر ان کے سارے میں نے پروف بھی سامنے رکھے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتا کہ اکبر الہ آبادی مرزئی تھا کہ نہیں، یہ میں نے ڈھونڈا ہے کہ وہ حرامزادہ مرزئی تھا۔ تو بات کیا ہے، یہ مولوی حرام زادے جو ہیں تحقیق وغیرہ نہیں کرتے، بس یہ سنی سنائی بات کہ وہ اقبال بہت اچھا تھا، اور کیونکہ ساری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی یہی چاہتی ہے کہ اقبال کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جائے، اور ہمارے مولوی یہی سب کچھ کر رہے ہیں کہ اس کو مان کے تو یہ جناب گمراہی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کھلے قادیانی اکبر الہ آبادی کے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ زیادہ دیر زندہ رہیں تاکہ ہندوستان کے مسلمان اس قلب کی گرمی سے متاثر ہوں جو خدا نے آپ کے سینے میں رکھا ہے۔ اب وہ قلب کون سی گرمی ہے؟ قادیانیت کی ہے۔ میں آپ کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جس سے کوئی مرید اپنے پیر کو دیکھتا ہے، یعنی اس کی عقیدت اور یہ وہ سارا اس کے، اب میں اب کیا بتاؤں، آپ پڑھ سکتے ہیں خود ہی۔ مولوی کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ صوفیہ کا ماننے والا تھا، لیکن یہاں وہ صوفیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ روحانی نہیں، وہ تو دنیاوی طاقت کے طلبگار تھے۔ آگے کہہ رہا ہے جس آدمی کے لیے شہید اور رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے اسماعیل دہلوی کے لیے، وہ جو ہے سب سے زیادہ اس کی مخالفت جو ہے بریلوی علماء کرتے ہیں، اور وہ یہ شخص ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے توہین انبیاء کی، حضور پاک کے بارے میں یہ کہا کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی گستاخیاں۔ اور جناب علی یہ بریلوی نام نہاد بریلوی جو ہیں وہ اپنے یہ جو
خادم قادیان وغیرہ سب سے زیادہ تعریف اور اتنی تعریف کرتے ہیں اس کی، اقبال کی. دیکھیے جی، یہ مولوی جو ہیں یہ تو بالکل اور بالکل گمراہی پیدا کرنے کے اور قادیانیوں کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے چلے آئے ہیں. سارے مولوی تو نہیں لیکن بہت سارے مولوی. تو یہ اصل میں یہ گمراہی پیدا کرنا یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، اور خاص طور پہ جب دینی مسائل کے اوپر وہ لوگ جو دینی طبقے کا جو حصہ سمجھے جاتے ہیں یا کلرجی جو ہے وہ اگر اس قسم کی حرکات کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں مولویوں کو راست گو سمجھتے ہیں، اہل ایمان سمجھتے ہیں، اور ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ نبی کی بات کرتے ہیں، تو ان کو رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے، ان کی باتوں کے اوپر بلیو بھی کیا جاتا ہے. یہی ایڈوانٹیج لے کے تو مولوی جو ہے وہ قادیانی ایجنڈے کے مطابق گمراہی پیدا کرتے ہیں. جیسے میں بارہا کہہ چکا ہوں، خادم قادیان وہ جو حرامی جو تھا وہ کھلے مرضیوں کو جو ہے کھلے مرضیوں کو عاشق رسول کہا کرتا تھا. اور پھر میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس نے جتنے لوگوں کو بھی عاشق رسول کہا ہے وہ سبھی کے سبھی مرضی نکلے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ قصدن یہ چیز جو ہے لوگوں کے ذہن میں ڈال رہا تھا کہ قادیانی ہی اصل عاشق رسول ہیں اور اصل مسلمان ہیں. تو اسی لیے یہ ضروری چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اور کچھ ملا جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے جو ہے سنی سنائی باتوں کو آگے کر دیتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی کتنے عرصے سے سالوں سے لگا ہوا ہے ڈاکٹر اقبال یا دوسرے قادیانیوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کر رہا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، قادیانیوں کو مسلمان اور عاشق رسول کے طور پر دنیا کے سامنے متعارف کرواتے ہیں، اور ایک شخص آغا وسیم ہے جو کہ چھپے قادیانی یا جن کی شہرت عاشق رسول یا پکے پکے مسلمان وغیرہ مجاہد اور یہ اور وہ، ان کا قادیانی ہونا ایسا ثابت کر رہا ہے کہ کوئی اس کے سامنے آ کے میری بات کو رد نہیں کر سکا آج تک، اور نہ تا قیامت کر سکیں گے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں چیزوں کو سمجھیں. ڈاکٹر اقبال کے بارے میں نے جب مولویوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، وہ اول تو ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کسی اوپن فارم کے اوپر آ کر جو ہے میرے ساتھ بات چیت کر سکیں. وہ حوصلہ ہی نہیں رکھتے. حالانکہ میں نے قصدن گالیاں والیاں اسی لیے دی ہیں کہ ان کے اندر کوئی غیرت پیدا ہو اور آئیں میرے سامنے بات کریں. وہ یہی کہتے ہیں جناب کہ جی قادیانیوں کے ہم محض کو نہیں، ان کے ریفرنس کو نہیں مانتے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر اقبال کی کتاب کے اندر اس نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک منکر خدا کو جو ہے وہ مومن کہا ہوا ہے، ایک منکر خدا کو ایک زانی شرابی وہ جو تھا کیا بولتے ہیں اس کو، فریڈرک نیچے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ جو ہے دلی طور پر وہ کیا ہے مومن ہے لیکن دماغی طور پر وہ کافر ہے. دیکھو یار کیسی جہالت والی بات ہے. یہ اس کی اپنی کتاب میں ہے. اس کے اوپر میں نے پوچھا ہوا ہے مولویوں سے کسی منکر خدا کو مومن کہنا کفر ہے یا دین ہے یا اسلام ہے، جواب نہیں دے رہے. حالانکہ یہ سورس جو ہے وہ اس کا نہیں ہے، قادیانیوں کا نہیں ہے، اس کی اپنی کتابوں میں ہے، پیام مشرق اور یہ اور وہ. کہیں وہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ اپنی کیا نام ہے محبوبہ کو خط لکھ رہا ہے کہ تم کہتی ہو کہ کائنات اللہ کی تشکیل ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، اس کی حقیقت واضح ہو رہی ہے. دیکھو یار، یعنی اول تو اس میں شک لانے والی بات ہو گئی. اگر ایسا ہی ہے، فرض کیا کہ اللہ نے ہی کائنات تشکیل کی ہے،
تو دوسرا نقطہ فرض کیا؟ مسلمان تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ فرض کیا اگر اللہ نے یہ کیا ہے تو. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ جو آغا وسیم خط لگا رہا ہے یہ قادیانیوں کے بنائے ہیں. چلو بھئی ہمت کرو، آؤ. ایک مولوی نہیں آ کے تو یہ کہہ سکتا کہ یہ جناب پبلک میں آئے کہ جی یہ سارے خط جو ہیں وہ تو قادیانیوں نے لکھے. آئے تو صحیح نا. یہ صرف جو پھوسیاں مارنی اور ادھر ادھر کی بات کرنی اور کفار کے نقش قدم پر چلنا، یہ داڑیاں لگا کر اور یہ امامہ شریف باندھ کے اللہ کا نام لے کے سورت پڑھ کے تو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اسی لیے بہت ضروری ہے. جب میں نے ان سے پوچھا جناب علی آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر وہ بہت بڑا بریلوی تھا تو وہ کیوں جو ہے وہ اپنا شرعی مسائل جو ہیں وہ کیوں دیوبندیوں سے پوچھ رہا تھا، جن دیوبندیوں کو کافر اور گستاخ تک بریلوی علماء نے کہا ہوا ہے. اوکے، تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ صوفیہ جو ہیں وہ تو دنیا کی طاقت کے لیے سارے عمل کرتے رہے اور انہوں نے مولویوں کو یا علماء کو جو ہے شکست دے دی ہے. وہ حالانکہ یہ تو سارے صوفیہ کرام کی توہین ہے. انہوں نے تو دنیا کو ٹھکرایا ہے، دنیا کی طاقت کو ٹھکرایا ہے، روحانیت کے ساتھ لگاؤ رکھا ہے. وہ بھوکے پیاسے رہے ہیں، وہ جناب سفر کرتے رہے ہیں، اتنا انہوں نے اللہ کی خاطر وہ فنا فی اللہ ہوئے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے یہ انہوں نے تو طاقت کے لیے سارا کچھ کیا. لیکن سننے میں کیا آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو اجمیر شریف کے بابا جی جو ہیں وہ پیر صاحب وہ آئے ہیں اور ڈاکٹر اقبال کو ملنے آئے رات کے 3 بجے اور اس نے کہا کہ جا کے لسی لے کے آؤ اور لسی بنانے والے داتا صاحب ہیں. معاذ اللہ یار یہ کیا بکواس کرتے ہیں یار یہ لوگ. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ان مولویوں کو ہر کوئی جو میری بات سنتا ہے خدا کے لیے میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ یار آپ بھی تو کچھ کوئی عمل کرو. وہ کیا نام ہے مولوی فضل کو لکھو، اس کے لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، تمہارے لوگ اس کو جو ہے عاشق رسول کہہ رہے ہیں، ایک آدمی یہ چیزیں بیان کر رہا ہے، اپنے مولویوں کو اس کے جواب تو دیں. وہ کیوں نہیں اس کا چیلنج قبول کرتے؟ آپ بھی پبلک میں جا کے سوال کریں، لوگوں سے پوچھیں. اسی طرح میں نے ان کے بارے میں بھی کہا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، لبرلز کے بارے میں بھی. یار آپ ان کو لکھیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ سندھ میں جو ہے وہ مولوی کنورٹ کرتے ہیں ہندوؤں کو زبردستی اسلام کے اندر، جبکہ آغا وسیم نے آپ کی چیلنج کیا ہے کہ یہ تو قادیانی کرتے ہیں اور اس کے ثبوت بھی دے رہا ہے. یار اگر لوگ صرف سن کے تو عملی کام نہیں کریں گے تو پھر مطلب مایوسی ہوتی ہے یار. جو کچھ میں ایفرٹس کر رہا ہوں اس کا جو ہے ضرور اور ضرور لوگ اپنے کچھ نہیں ہوتا، پھانسی نہیں لگ جائے گی، ایجنسیاں آپ کو اٹھا کے نہیں لے جائیں گی، کتنوں کو اور لے بھی جائیں گی تو پھر کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ یہ ہم سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ روحانیت کا اس میں عنصر ہے، کوئی مادیت تو ہے نہیں. ہم نے اپنے اللہ اور اپنے نبی کی محبت کے لیے یہ کٹھن راستہ ہم نے استعمال کے اوپر چل رہے ہیں. تو خدا کے لیے میری باتوں کو آگے لے کر جائیں، لوگوں سے پوچھیں، مولویوں کو دباؤ ڈالیں کہ تم لوگ جو ہے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں آغا وسیم کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے، اس کی ان باتوں کا جواب نہیں دیتے، اور جو دلیل ہے کہ تم لوگ جو ہے جھوٹے ہو اور وہ سچا ہے. وہ فیکٹس دے رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی فیکٹ نہیں ہے. وہ اس کی کتابوں سے حوالے دے رہا ہے، وہ اس کے خطوط سے حوالے دے رہا ہے. آپ نے اب یہ نیا الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ وہ خطوط قادیانیوں کے لکھے ہوئے ہیں. یار شرم کی بات ہے، کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں یہ. تو پھر جب اگر میرے منہ سے ان کے لیے کوئی گالی نکلتی ہے تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیے یار میں کتنا کہہ چکا ہوں کہ وہ خادم قادیان جو ہے اس نے ایم عالم کی قبر پہ
کیا کہتے ہیں رحمت کی دعا کی اور کہا کہ فرشتے جو ہے اس کی مدد کے لیے آئے تھے. یار یہی بات ایم عالم جو ہے وہ ربوہ کے جلسہ میں جا کے کہہ رہا ہے کہ میرے کیا بولتے ہیں میرے جو خلیفہ ہیں قادیانی اس کی طرف اشارہ کر کے اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ اس کی دعا سے جو ہے میری مدد کو فرشتے آئے اور ہم نے یہ طیارے میں نے تباہ کر دیے. اور وہی چیز جو ہے وہ 50 سال کے بعد خادم قادیان کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں تو صحیح. یار ایسے ایسے جھوٹے لوگوں کو آپ نے امیر المومنین اور مجدد کا نام دے دیا ہوا ہے جو دین سے بھی فارغ ہیں, جو اس وقت جہنم میں جل رہے ہیں. اوکے وہ حرام زادہ کیا ہے, اس کی جرت دیکھو. حالانکہ وہ مولوی ہے, حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا کیا ہوں, عالم دین ہوں, فلاں ہوں فلاں ہوں یہ ہوں. اس مادر چوت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ایک منکر خدا کو, ایک کافر کو, ایک بدکار کو, ایک زانی کو, ایک شرابی کو, جو مقدس ہستیوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا, ان کی توہین کیا کرتا تھا, جو زنا کی کثرت سے سوزاک سے مر گیا وہ حرام زادہ, جو الومیناٹی جو شیطان کی پوجا کرنے والا تھا, اور یہ مادر چود مولوی اس کو کیا کہا کرتا تھا کہ وہ کیا ہے, مجذوب ہے. یار میں حیران ہوں, کوئی نہیں پوچھ رہا, میں ہی سوال کر رہا ہوں. پوچھو یہ مولوی نے کیوں کہا کہ یہ وہ ایک کافر کو, ایک بدکار کو, ایک شاتم کو, اس کو کیوں مجذوب کہا. یار لوگ آئی ڈونٹ نو. بہرحال میں تو اپنا کام کر ہی رہا ہوں, لیکن یار دیکھیے یہ سارا کچھ جو بھی ہے جب تک ہم اپنے میسیج کو آگے نہیں لے کے جائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارا سنی مسلک کے اوپر کم از کم یہ ہے کہ ڈکلیئر ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ میرا ساتھ دیں کہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ اتھینٹک ایک مور لگ جائے کہ ڈاکٹر اقبال قادیانی تھا, مسلمان نہیں تھا, یہ گستاخ تھا, اور اس کے یہ کفریات ہیں, ایک سٹیمپ لگنی چاہیے. اتنے ثبوت دے چکا ہوں. تو ہم سب مل کے ایک, کیونکہ ان کا یہ جو صلح کلی والے مولوی ہیں, خواہ وہ کوئی بھی ہو, تو یہ اشرف جلالی ہو جائے, کیا نام ہے جو بھی ہیں, الیاس پادری, اور یہ سب جتنے بھی ہیں یہ بدکار لوگ, ان کا منہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرکز سے ایک زبردست فتویٰ جو حقائق کی بنیاد, کوئی ہم زبردستی تو کر نہیں رہے, تو اس لیے بہت ضروری. دیکھیے ہر چیز اس کی شاعری میں ڈانپ دیتے ہیں کہ جی اس نے شاعری کی. یار کیا شاعری, کیا کہتے ہیں, شاعری کوئی شرعی دلیل تو نہیں ہے نا. اوکے جیسے میں کہتا ہوں وہ مرزائی کہتے ہیں, مولوی ہی کہتے ہیں کہ مرزائی کہتے ہیں کہ حضور وہ جب نبی پاک کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب معاذ اللہ وہ مرزا کے اوپر کہہ رہے ہیں. اب ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا, تو وہ مرزا کو کہہ رہا ہے یا نبی کو کہہ رہا ہے, یا ہمارے جو محمد صلی اللہ, یہ تو مطلب ان کا عقیدہ جب یہ ہے اور وہ ثابت شدہ قادیانی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں مل جل کر ایفرٹ کرنے ہیں کہ کم از کم آئندہ کی نسلیں جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں سنیوں کی, کہ بھئی ہم وہ کہہ سکیں بھئی نو مور ٹاک اباؤٹ ڈاکٹر اقبال, وہ چیپٹر ختم ہے, یہ دیکھو فتویٰ, کیونکہ اس نے یہ اس کیا نام ہے سر سید احمد خان کو کیا کہا ہے, اس کو رحمت اللہ علیہ کہا ہے, اور اس کی تحریک کو اسلامی تحریک کہا ہے جو مکمل کفر ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا قادیانیوں کے ساتھ یا نیچریوں کے ساتھ یا جو الومیناٹیز اور یہ شیطان کی تنظیم کے لوگ ہوتے تھے, وہ کیا اس کا جمال الدین افغانی جو بھی تھے, یہ سارے وہ فری میسن پیداوار کرتے تھے, یہ انہی. تو اسی طریقے سے وہ جناب اس کو سنی بریلوی کہا جا رہا ہے, جبکہ وہ سنی بریلویوں اپنی کتب میں لکھ رہا ہے, اپنے رسائل میں لکھ رہا ہے, اپنے خطوں میں لکھ رہا ہے کہ وہ سنیوں کو جو ہے وہ جو صوفیہ کو ان کو وہ نہیں مانتا, ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے, ان کو جناب مطلب ان برملا لکھ رہا ہے کہ میں جو ہے ان کے عقیدے کے اوپر نہیں ہوں.
یہاں زبردستی حرام زادے مولوی، کتی کے بچے مولوی جو ہیں وہ. تو اسی لیے یہ ایک مشترکہ ایفرٹ ہونا چاہیے. آپ اس کے اوپر یہ میسیج آگے بھی لے کے جائیں، بڑے علماء تک بھی لے کے جائیں، ان کو بتائیں. دیکھیے میں نے بڑی کوشش کر کے اس وقت خادم قادیان کے خلاف فتویٰ لیا تھا جب وہ پیک پر تھا. اوکے، اس کا بہت بڑا نام تھا، وہ زندہ تھا اس وقت وہ. اوکے، تو اللہ کے فضل سے ایفرٹس کیے، بڑا وہ جو فتویٰ ہے اس کو رجوع کا فتویٰ تھا، اور یہ تھا کہ اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو سنی اس کے ساتھ نہ جائیں. لیا اس سے فتویٰ. اوکے، کیونکہ وہ فیکٹ بیس چیزیں تھیں، انہوں نے ایسے تو نہیں میرے کہنے پہ تو نہیں دے دیا، تحقیق کرنے کے بعد سارا کچھ. اسی طرح سے جو ہمیں مزید کام کرنا ہے، مزید کام کرنا ہے کہ ہسٹری میں اس کو جو ہے یاد کیا جائے تو قادیانی کے نام سے، اور اسلام مخالف یاد کیا جائے. ہم آج کی نسل نہیں یہ ایفرٹ کرے گی تو، اور یہ بات ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں گے تو آئندہ 30-40 سال تک جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کا امیج جو ہے وہی مسلمان کے طور پر رہے گا، اور اس کو مسلمان سمجھ کے کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی روک تھام کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک آدمی کے ایفرٹس کی نہیں ہے، یہ میوچل کام کریں.